چاہتے ہیں کہ اترنا بھی ہوتا ہے. مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان ہے. علی کعبے کی طرح ہے، یدور ولا یدار. کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر لگانے نہیں جاتا. علی کے دروازے پہ سب آئیں گے، علی کسی سے مانگنے نہیں جائے گا، علی کسی سے سوال کرنے نہیں جائے گا. جی علی کعبہ، کیا حکمت ہے. میں کعبہ کعبہ لکھ لکھ کر کاغذ بھر دوں، دائریاں بھر دوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. میں کعبہ کعبہ پکار پکار کے گلا خشک کر لوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. میں کعبہ کعبہ سوچ سوچ کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا لوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. کب ہوگا عمرہ؟ جب کعبے کو جا کے دیکھوں گا، طواف کروں گا، 2 رکعت نماز طواف پڑھوں گا، اراکین اور مناسک کعبہ کو ادا کروں گا، عمرے کو ادا کروں گا، تب جا کے عمرہ ہوگا. یعنی لکھنے سے عمرہ نہیں ہوگا، سوچنے سے عمرہ نہیں ہوگا، پڑھنے سے، جی بولنے سے عمرہ نہیں ہوگا، جانا پڑے گا. مگر علی علی ہے. لکھیں علی علی تو ثواب، بولیں علی علی تو ثواب، سوچیں علی علی تو ثواب، دیکھیں علی کو تو ثواب. علی کا مثل الکعبہ. یتیم بچہ مولا کے دروازے پر آ گیا، کہنے لگا قاضی نے جو فیصلہ سنایا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. یتیم عام سوالی علی سے سوال کرے تو علی خالی نہیں لوٹاتے. یہ تو پھر یتیم تھا. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عدالت میں لے آئے. دور مولا سے پہلے کا ہے، نبی کی رحلت کے بعد کا ہے. حضرت نے فرمایا کہ قاضی نے فیصلہ، اس کے بارے میں فیصلہ سنایا، مجھے قاضی سے بات کرنی ہے. قاضی صاحب سامنے تشریف فرمائے. آپ نے فیصلہ سنایا؟ جی. اس کا باپ وصیت کر کے گیا تھا جب یہ گود میں تھا، شیر خوار تھا، نافہم تھا، ناسمجھ تھا، اسے یاد بھی نہیں ہے. اس کا باپ وصیت کر کے گیا تھا اپنے بھائی کو، اس کے چچا کو، کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو میری ملکیت میں سے جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. تو اب یہ بڑا ہو گیا تو اس کے چاچا نے 1000 درہم اسے دے دیے ہیں، جو 1% بھی نہیں بنتا اس ملکیت کا جو باپ چھوڑ کر گیا ہے. تو بیٹا تو یعنی یتیم بچہ تو مطمئن نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی سارا مال میرے باپ کا ہے، میرے چاچا مجھے 1000 درہم دے رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ فیصلہ صحیح کیجئے. انہوں نے کہا جی یہی فیصلہ ہے، وصیت نامہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو یہ چاہے وہ دے دے. تو جو چاہ رہا تھا دے دیا. مولا نے فرمایا نہیں، جو یہ رکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے، لہذا جو یہ رکھ رہا ہے وہ یتیم بچے کو دے دے، یہ صحیح فیصلہ ہے. وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا مجلس میں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مثل علی کا مثل سورۃ التوحید. علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے. اچھا کیوں سورہ توحید، کوئی اور سورہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ اس کے اتنے فضائل ہیں، لوگ اس کے نام پر توحید سے دور ہونے کا بہانہ نہ بنائیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مثل علی کا مثل القمر. ایک دو حدیثیں سن لیجئے بھائی. علی کی مثال چاند جیسی ہے.
اذا طلع اضاءت الظلم، جب چاند چمکنے لگتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ جہاں علی کا ذکر ہو، علی کی تعلیم ہو، وہاں اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، نور پھیلنے لگتا ہے۔ اس وقت آپ بھی اپنی کیفیت دیکھ رہے ہیں نا۔ میرے سر پہ تو مجھے معاف کیجئے گا، میرے سر پہ پھر بھی اوس روکنے کے لیے انہوں نے چادر لگائی ہے مولانا نے۔ آپ تو زیر آسمان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اوس لگ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مگر کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا نا۔ میں اپنے حصے کی تو معذرت آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں ہو رہا نا اس بات کا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو مولا علی سے محبت، اہل بیت سے پیار، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہاں پہلو بدلیں گے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، جہاں جیسے بیٹھ گئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میری بہنوں کا بھی یہی کچھ حال ہے، وہاں آپ سے کم مجمع نہیں ہے، تو یہ خواتین بھی اسی طرح۔ تو پہلو بدلنے، بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جی علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے یہ؟ کیوں گئے تھے وہاں؟ وہ عقل جوڑ توڑ لگائے گی، مگر عشق کہے گا کہ علی کی بات کر رہے تھے۔ عشق کہے گا مولا کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہاں دو باتیں ہمیں پہلے بھی پتا تھی، مگر وہ جو تیسری بات کی تھی وہ ہمارے لیے نہیں تھی۔ دوسرا کہے گا نہیں، وہ تیسری تو میں نے پہلے سنی بھی تھی، اس کے بعد والی میرے لیے نہیں تھی۔ تو ہر ایک دسترخوان علی سے کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھ کے جا رہا ہے، یہ کم سے کم یہ سیکھ کر جا رہا ہے کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو قانوندان تشریف فرما ہیں، وہ جو انتظامیہ کے بڑے عہدے پر فائز، منصب پر فائز شخصیت تشریف فرما ہے، وہ جو زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مطلب کی بات لے کے جا رہے ہیں۔ میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر کے اندر ڈاکٹروں سے خطاب کرنے گیا، اب سوچ رہا تھا کہ میں مولوی، یہ ڈاکٹر، میں کیا ان سے بات کروں؟ تو بہت سوچا تو فوراً مولا علی نے خیال ڈالا کہ جو ہم نے باڈی سے متعلق کہا ہے وہی سنا دو۔ ڈاکٹروں کا تو موضوع باڈی ہے نا، بدن ہے، ڈاکٹر بدن سے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو جو آئمہ اہل بیت نے، مولا علی نے بدن سے متعلق فرمایا ہے وہ ہم نے سوچنا شروع کیا، یادداشت کرنا شروع کی، جو ہمارے حافظے میں تھا، تقریر تیار کی، اور جا کے مولا علی کے وہ قول جو بدن سے متعلق ہیں وہ سنا دیے۔ جی کوئی 40% ہندو ڈاکٹر بھی تھے، کوئی شاید 5% عیسائی ڈاکٹر بھی تھے، اور اسی طرح پھر مسلمان تھے، اور اکثریت غیر شیعوں کی تھی۔ جی اور ہم نے مولا کا قول، اے جبو لہذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں، اے جبو لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ اب اس قول کی ہم نے تھوڑی سی تشریح کی، آپ یقین جانیے، زیادہ بات کروں گا تو مبالغہ نہ ہو جائے، لیکن یقین جانیے محفل کے بعد، سیمینار کے بعد، ہندو ڈاکٹروں میں سے کچھ ڈاکٹر جمع ہو کر آئے، یعنی غیر مسلم ڈاکٹر، اور کہنے لگے یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں۔ کہنے لگے نہج البلاغہ کب لکھی گئی ہے؟ میں نے کہا کلام تو مولا علی کا ہے، مگر اسے جمع کیا تھا 1000 سال پہلے، یعنی 1000 سال پہلے سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا تھا، مولا کے خطبوں کو، اقوال کو ایک کتاب کی شکل میں ڈالا تھا۔ تو 1000 سال پرانی کتاب ہے مولا علی کی، مولا کے کلام کا مجموعہ ہے، یہ 1000 سال پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہندو کہنے لگا اگر آپ ہمیں اس کتاب میں یہ دکھا دیں تو ہم آج ہی علی والے ہونے کو تیار ہیں۔
لگے وہ اس لیے ہم مولا علی کے مرید ہونے کو تیار ہیں کہ اس فرمان میں علی مولا نے، آپ جنہیں علی مولا کہہ رہے ہیں، حضرت علی نے جو فرمایا ہے وہ وہی فرما سکتا ہے جو باڈی کے اندر کے حالات کو جانتا ہو۔ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ڈاکٹر حضرت تشریف فرمائے، میں ان کے میدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اجازت دے دیں کہ مولا کے قول کی تشریح تو میں ہی کروں گا نا، یعنی اسی ممبر سے ہوگی نا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ جو کان میرے اور آپ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ہم ان سے نہیں سنتے۔ یہ جو کان ہمارے نظر آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں سنتے۔ اس کان کا کام کچھ اور ہے۔ اس کے بہت سارے کاموں میں ایک ہمارے بدن کے بیلنس کو برقرار کرنا بھی ہے۔ اگر ایک کان کٹ جائے خدا نخواستہ تو یہ بندہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا۔ یہ دو کان دو پیروں کا کام بھی کر رہے ہیں۔ جی، دو پیروں کی سواری کہیں دیکھی ہے آپ نے؟ سائیکل کو بھی اسٹینڈ لگانا پڑتا ہے۔ دو پیروں کی سواری بغیر تیسرے سہارے کے دو پیر نہیں چلتے۔ کیا بنایا اللہ نے؟ جی، دو پیروں پہ چلتا ہے، یہ کھڑا ہو جاتا ہے دو پیروں پہ۔ کھڑا کر کے دکھائیے دو پیروں پہ سائیکل کو، موٹر سائیکل کو۔ اسٹینڈ لگانا پڑے گا آپ کو، خود سہارا دینا پڑے گا۔ کبھی بھی دو پیروں کے اوپر کوئی سواری نہیں۔ یہ کیسے چل رہی ہے سواری؟ ہمارا بدن کیسے دو پیروں پہ چل رہا ہے؟ یہ دو پیروں پہ چلنا تو ان دو پیروں کا کام ہے، ان دو کانوں کا کام بیلنس کرنا۔ یہ ظاہری کانوں کا ایک کام یہ ہے، لیکن ہم سنتے کس چیز سے ہیں؟ ہمارے کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو آپس میں تیزی سے بج رہی ہیں۔ میں بول رہا ہوں اتنی تیزی سے آپ کیا بج رہی ہیں؟ آپ سبحان اللہ اور نعرہ لگا رہے ہیں، میرے کان کی وہ ہڈیاں بج رہی ہیں۔ وہ 3 ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تب جا کے ہم سنتے ہیں۔ 1400 سال پہلے علی نے کہا ہے کہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ میں نے ایک عیسائی نہج البلاغہ کے شارح کا مقالہ پڑھا، میرے پسندیدہ مضمون ہے نہج البلاغہ۔ پورا اشرا پڑھ چکا ہوں نہج البلاغہ ہے کیا، نہج البلاغہ میں ہے کیا، یہ علیحدہ بات ہے، اس کے لیے تو کئی اشرے چاہیے۔ خود نہج البلاغہ کیا ہے، اس پہ الحمدللہ 10 تقریریں ہم چھپ بھی چکی ہیں۔ وہ جی، ایک مسیحی غیر مسلم مولا کائنات کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک مقالہ لکھتا ہے، اس میں ایک جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہج البلاغہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، انسان کیسے بنا، جی چیونٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں، چمگادڑ کے بارے میں خطبہ، اونٹ کے بارے میں خطبہ، یہ جو خالق جو مخلوقات کے بارے میں مولا علی کے خطبے ہیں، خاص طور پہ آسمان کیسے بنے، فرشتوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ علی کے علاوہ کوئی بول کے دکھائے۔ فرشتوں کی قسمیں بتا رہے ہیں علی جی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو بار بار پڑھ کر ایک ہی مطلب سمجھا ہے، یہ ساری کائنات اس کے سامنے بنی ہے۔ اس نے بندے میں دیکھا، بس بہت دیر ہو گئی، میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو تکلیف دوں گا۔ تو یہ اندر کے حالات، اچھا مولا فرما رہے چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے، یہ جو پتلی ہے، اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ ہے، ہم اس سے تھوڑی دیکھتے ہیں، اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے جی۔ یہ جو سم کی بال کی طرح ایک پتلی ہے، پتلی کے بیچ میں ڈاٹ ہے، ڈاٹ کے پیچھے چربی ہے، جس چربی سے ہم دیکھتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ بولے کوئی علی کی طرح، اگر علی کے دیکھا دیکھی کسی نے بولنا چاہا بھی نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کوئی بول کے دکھائے جی۔ یہ ہے وہ ذکر کہ جس میں تمامیت نہیں ہے۔ کہاں تک جائے گی بات یہاں تک جائے گی کہ ہماری محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ یقین جانیے میرے بچوں جوانوں، ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ حب علی ہے جی۔ یہ ہمیں اس دنیا میں مطمئن رکھتی ہے، کمزوریاں صرف نام علی سے دور ہو جاتی ہیں۔ کنجوسی ایک کمزوری ہے، علی علی بولنے سے سخی ہو جاتا ہے جی۔
بزدلی ایک کمزوری ہے، مولا علی کا نعرہ لگانے سے شجاعت آتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے، اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کیجئے، اپنی ماؤں کی، اپنے دادا دادیوں کی، اپنے بزرگوں کی قدر کیجئے کہ ان کی وجہ سے ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں، اور ان بچوں کو ضرور لایا کریں، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لایا تھا۔ انہیں پتہ چلے گا کہ مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ جی اگرچہ بیچارے بہت سارے تو دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ کرے اتر جائیں گے، مگر یہ کہ ان کا لانا مجلس میں ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ جانیں گے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ انہیں اگر آج رونا نہیں آئے گا تو رونے کی مشق کریں گے، کل یہ اچھے بکا ہوں گے، اچھے رونے والے ہوں گے، جہاں فضائل سن کر چہرہ شاداب ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے حب اہل بیت کی، وہاں مصائب سن کے آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ نشانی ہے محبت اہل بیت کی۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ امام حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، کوئی لاشیں ابھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، اگر آگے بڑھ کے کوئی لاشا لینا بھی چاہتا تھا تو فرماتے تھے یہ میری محبت میں مارا گیا ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ پہلا لاشا جس پہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا حضرت قاسم کا لاشا، یتیم امام حسن کا لاشا، حضرت ام فروہ کے بچے کا لاشا۔ لاشے پر پہنچے ہیں تو یہ کہتے ہوئے پہنچے، قاسم تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ کیسے اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر لاشا لے کر آ رہے ہیں۔ خیمے کے درمیان بیویوں کا ایک مجمع ہے، ساری بیویاں خیموں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہیں اور امام حسین کا استقبال کر رہی ہیں۔ ہوتا یہی تھا جب بھی امام حسین کوئی لاشا لاتے تھے، خاص طور پر اس شہید کی وارث بیوی، زوجہ، ماں، بہن، وہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، حسین کو سلام کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، مولا کیا آپ ہمارے اس شہید سے راضی ہو گئے؟ یہ معیار تھا۔ جب حضرت قاسم کا لاشا لا رہے تھے نا عزادارو، تو امام نے غور سے دیکھا تو بچے کی ماں نظر نہیں آئی، حضرت قاسم کی والدہ گرامی نظر نہیں آئی، تو تعجب سے جناب زینب سے کہا، بہن بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک اور بیوی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جناب زینب نے وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور ایک تسبیح پڑھ رہی ہیں بی بی ام فروہ، شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، اپنے پامال بیٹے کا لاشا دیکھا، لاشے کو غور سے دیکھتی رہیں، روتی رہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، اے آقا حسین، اے مولا حسین، میرے قاسم کا خون بھرا کرتا مجھے دے دیجیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو تار تار ہو گیا، اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو لا کے دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے۔ 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیرے سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔
اور جب تبرکات واپس آئے تو ہر ایک بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ پہنچا. جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، مجھے جلدی جنت البقیع پہنچاؤ. جب بی بی کا اونٹ جنت البقیع پہنچا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بہت دیر میں نے لگائی مگر مجھے مصائب کو دورانیہ، مجھے اجازت دیں کہ کچھ دیر مصائب میں اگر لگ جائے تو مجھے معاف فرمائیں گے. یہ ایک لاشا ہے جس پر حسین روئے ہیں، دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پہ بہت روئے، وہ ہے علی اکبر کا لاشا، اپنے جوان کا لاشا، اپنے جوان بیٹے کا لاشا. کمر پکڑ پکڑ کے لاشے تک پہنچے. لاشا کیسے اٹھائیں؟ اس لیے کہ بوڑھا باپ ہے، کمر شکستہ ہے اور جوان کی میت ہے. واحد لاشا ہے جو برابر سے امام کو آواز آئی تو دیکھا کہ زینب کھڑی ہیں. فرمایا بھائی اسے میں نے پالا تھا، لاشا بھی میں اٹھاؤں گی. جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ بچے کا لاشا اٹھایا. بہت روئے حسین علی اکبر کے لاشے پر. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تکلف نہیں کریں جنہیں رونا آ رہا ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. ائمہ اہل بیت کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی بلند آواز سے روئے. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے. تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ ہے عباس کا. میرے مولا کیسے پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، اس کا بیان بہت مشکل ہے. سر اپنی آغوش میں لے لیا، مولا عباس کا سر امام حسین نے اپنے گود میں لے لیا. حضرت عباس نے آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا. امام نے پھر آغوش میں لیا، پھر انہوں نے سر ہٹا دیا. تو پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو ایک عجیب جملہ فرمایا، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. کہاں غلام کا سر، کہاں حسین کا زانو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں، تھکے نہیں. میرے مولا نے حضرت عباس سے وصیتیں لیں. لاشا تو خیمے نہیں لے کر آئے اس لیے کہ حضرت عباس کی وصیت تھی میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہ تیسرا لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے. چوتھے لاشے کا بیان سن لیجئے. وہ چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. وہ علی اصغر کا لاشا، وہ پیاسے بچے کا لاشا، وہ بھوکے بچے کا لاشا جس کی ماں اس کو دودھ نہ پلا سکی. ننھا سا لاشا، ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کے مجھے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لے کے آیا ہوں تاکہ مچھلی میں اپنے گھر میں کھا سکوں. میری دادی نے روک دیا. کہا بیٹا محرم میں ہمارے ہاں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، حرام حرام ہے، مچھلی حلال ہے تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا محرم ہے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا. مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں 6 محرم کو؟ وہ جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہیں. حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے. جو کچھ دیر پہلے تک بچہ تڑپ رہا تھا وہ اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، اس لیے کہ گلے پہ تیر لگ چکا ہے. امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. خیمے کے قریب پہنچے تو نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس ہونے لگے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، چھوٹے بچوں کی مائیں بھی آئی بھی ہوں گی، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہوں گے. سلام کریں جناب رباب کو. قریب گئے، کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس آئے.
پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں۔ اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی نظر آئی۔ بی بی نے دور سے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی چین سے سو رہا ہے، تو پانی پلانے لے گئے تھے نا امام حسین، یہ کہہ کر لائے تھے نا کہ میں اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ بھائی چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو سنیں گے کیا کہا؟ آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پیا ہے، مگر جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی، خیمے کا دروازہ پردہ پھر ہٹا۔ کیا دیکھا؟ جناب رباب کھڑی ہے۔ جناب رباب تیزی سے بڑھ رہی تھی، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، اور پیچھے ہٹتے ہوئے فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میری امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب امام نے جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا، خون میں لتھ پت بچے کا گلا، خون میں لتھ پت بچے کا چہرہ جناب رباب نے دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، اور پھر فرمانے لگی اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا آمثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ عزادارو، ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں، بی بی کا ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کرے میرا مجمع خاص طور پر جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، دودھ پلاتے بچوں کی مائیں ہیں، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ کرے میری بات منتقل ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، شام غریبہ میں کھانا کہاں سے آیا، مگر یہ سارے مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ سب سے پہلے جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا، بچوں میں بھی سب سے پہلے جناب سکینہ کو دیا۔ جناب سکینہ پہ ادب قربان ہو، فرمایا پھوپھی اماں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیں۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں۔ تو یہ سنا تو کوزہ اٹھا کر اندھیرے بیابان میں جانے لگی۔ جناب زینب کی آواز آئی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا کہ پہلے بچے پانی پیتے، میرے بابا میرے بھائی کو پانی پلانے لے کے گئے، میرا بھائی واپس نہیں آیا۔ کیسے بیویوں کو اور بچوں کو جناب زینب نے پانی پلایا؟ تھکے نہیں، آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام رضا دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کیسے جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا، پھر بیویوں کو پانی پلایا، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر سب سے آخر میں جناب رباب نے پانی پیا۔ نوبت